آپ لوگ اب بریک سے واپس آ گئے؟ فریش ہو گئے آپ لوگ؟ جی نیکسٹ لیسن کے لیے ریڈی ہیں؟ تفسیر شروع کریں؟ جی الحمدللہ. اچھا ایک بات آپ لوگوں سے مجھے کرنی تھی کہ ہم نے جیسے یسٹرڈے بھی کہا تھا کہ ہماری کلاس چونکہ آن لائن ہے، کلاس کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ لوگوں کا رسپانس بہت ضروری ہے، اور پرامپٹ رسپانس ہونا چاہیے. جب بھی کوئی آپ کا جیسے آپ سے بات کرے، کوئی بھی پرسن مائک لے، تو آپ کا رسپانس بہت زیادہ، بہت جلدی، بہت کوئک ہونا چاہیے. بولنے والے کو یہ نہیں لگے کہ وہ اکیلا بول رہا ہے نا. تو یہ میوچل دونوں طرف سے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر دونوں کے ساتھ ہیں، تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ بولنے والا جو ہے بالکل خود سے باتیں کر رہا ہے نا. تو یہ دونوں کا انٹر ایکشن بہت ضروری ہے اس میں. چلے ہم اپنا تفسیر کا جو ہے وہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. جی کیونکہ ابھی آگے آپ کے جب لائیو سیشن سٹارٹ ہوں گے تو اس میں صرف لسننگ کافی نہیں ہے. آپ لوگوں کی طرف سے جب تک ہمیں جواب نہیں ملتا، جب تک ہمیں فیڈ بیک نہیں آتا کوئک، تب تک ہم آگے کچھ پڑھا نہیں سکتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کا امید ہے کہ آپ لوگ اس کو خیال رکھیں گے اس کا. ایون ان اسپیک روم میں بھی صرف ایک دو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، اور الہدا ٹاک والے تو ماشاءاللہ الہدا ٹاک سے کوئی جواب نہیں آتا مجھے. تو وہ بھی جو ہے آپ ساتھ میں ٹائپ کیا کیجئے، میں سب کا جو ہے وہ آنسر پڑھتی ہوں انشاءاللہ. اور آپ لوگ یہ کبھی بھی اپنے آپ کو لیفٹ بیہائنڈ ان اسپیک والے اور الہدا ٹاک والے کبھی بھی محسوس نہ کریں. ماشاءاللہ ہمارے ماڈریٹر جو ہیں وہ آپ کے آنسر جو ہیں وہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں الہدا ٹاک میں. اگر کوئی تینوں روم ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا تو وہ کر دیتے ہیں. از دس روم اوکے؟ آپ کا عائشہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا روم کا آپ کا کیا مطلب. جو لوگ پیل ٹاک سے لاگ ان کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. جن لوگوں کو وائس ایشو ہیں وہ ان اسپیک کی آواز بہت اچھی ہے، آج پیل ٹاک پرابلم دے رہا ہے، اور الہدا ٹاک میں بھی اچھی جا رہی ہے نا. تو اس لیے میں نے تینوں روم مینشن کیے ہیں. جیسے ہمارے جو اسٹوڈنٹ پاکستان کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، وہ لوگ پیل ٹاک میں نہیں آ سکتے، ان کو تھوڑا سا ٹربل رہتا ہے اس لیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا رسپانس آئے تو بہت ہی زیادہ. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کچھ کلاسز ایسی ہیں جہاں پہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ لائیولینس کا اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے ان کلاسز میں. جی چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنا تفسیر کا جو ہے وہ اپنے نوٹ بک نکال لیجئے، نوٹس بنانے کے لیے ریڈی ہو جائیں. اپنا مصحف کھول لیجئے، وائٹ پارا کھول لیجئے، اور جو آج ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا تھا کہ نوٹس کیسے لیے جائیں اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں. صبح ہم نے سیکھا تھا اور اب اس کا عملی مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف لام میم، حروف تہجی عربک الفابیٹس کے لیٹرز ہیں. الف انہیں میں سے ایک ہے لام اور انہیں میں سے ایک ہے میم. الف لام میم، ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. مقطعات، اور مقطعات کا لفظ جو ہے یہ قطع کرنے سے. قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر دیا جاتا ہے. مثلا آپ سبزی کاٹتے ہیں نا، کیا معنی ہوتا ہے کاٹنے کا؟ جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کئی ایک سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد، ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، یا تو اللہ کا نام ہے، یہ کسی سورت کا نام ہے، یہ کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے. کیا؟ کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے یا پھر یہ
کسی سورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. there is no meaning. یہ بس صرف لیٹرز ہیں، الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، جبریل لائے ہیں. یہ کہا جائے کہ کوئی معنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے. یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں، اتنی ہی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں، وہ رائے امام ابن تیمیہ، تا یا میم یا ہا، تئی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر. الف لام میم حروف ہے اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا. اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے. جیسے الف لام میم، تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں. اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے، حروف پر مشتمل ہے. آیات اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید. لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا. تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کلام ہے، حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں. تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ، تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے. ذالک، ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے اور لام جو ہے دور کے لیے. ذالی اور کا مخاطب کے لیے. ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز، اور قریب جو ہے قریب کی چیز. تو اسم اشارہ بعید. ذالکہ کا جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ
سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ. کیوں؟ اہمیت دینے، رسپیکٹ، بلندی، بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے اس وقت بلند مقام پر ہے، تو اس میں یہ کتاب ہے وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اس کی ایک کاپی کس کے پاس ہے؟ اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس. اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. بأیدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ کاتبوں کے، لکھنے والوں کے. کون ہے؟ کرام معزز، بررہ بہت نیک، نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفہ، یعنی قرآن مجید. یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک. ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب. کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو اسکرول کے لیے ہوتا ہے، کھلی ہوئی پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں. عموماً اسکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں. تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے. یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید لا نہیں ریبہ کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ متقی کی جمع تقوی والے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا،
اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائے کیوں؟ ہاں ہاں سوچئے. یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا. رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ٹھیک ہے، علمی اور عملی. ہدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہیں ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں یا نہیں؟ کبھی نہیں سنا یہ لفظ؟ مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت. یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو تو یوں لگتا ہے نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے، کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا یا یہ کہ اللہ سے تقوی مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقوی دے سکتا ہے اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون، اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک. کیا کیا نام تھے اس کے؟
ہے، حقیقت ہے، تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا، لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب، ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی۔ یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب۔ جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف، تو الکتاب یعنی یہ ساری، لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے۔ اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر۔ غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے۔ غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے۔ تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، مثلا اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں۔ کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الغیب۔ تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر؟ خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور کون کون سی چیزیں لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ تقدیر پر بھی ایمان، تقدیر بھی کسی نے نہیں دیکھی۔ تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے۔ اچھا، غیب پر ایمان لانا اتنا اہم کیوں ہے؟ اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلا آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا۔ ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں۔ دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون۔ فرعون مانا تھا دیکھ کے۔ اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے، اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو ہم مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں۔ مثلا اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، ایسا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا؟ کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہے یا نہیں۔ آپ نے پڑھا، آپ کے میں نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟
ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کے اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق. متقین کی دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون، اقام یقیم، اقامت. اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل سٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو سموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا. تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت. بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا. تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور تو اس کا فائدہ نہیں، اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ پڑھا کے آ گیا. آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھنی. تو پھر آپ نے اس کو اس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے. تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں. یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے. ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا. ایک کتاب ہے نماز نبی، شاید سٹال پر اویلیبل ہو، کیسٹس بھی اس کی موجود ہیں. اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے. صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے.
یہ صلات کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلات کا مطلب دعا نہیں ہے. الصلات کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلات. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلات کا مطلب ہے دعا، چاہے دعا کر لو بس ہو گئی نماز. تو یہ نہیں ہے مراد الصلات سے. الصلات سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، رزق دیا ہم نے ان کو. رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز. جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے. ينفقون، انفاق سے. ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے. انفق ينفق انفاق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا. تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی. اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات، سب چیزیں اور نفقات. 3 لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات. یہ آپ دیکھیں 3 لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ. یہ ينفقون میں آتا ہے. زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی. اگر کسی کے پاس 1 سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا. دیٹ از زکوٰۃ. اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے. اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے. جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ، لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے. وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کو یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں. نمبر 1 اسراف نہ ہو. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا. نمبر 2 بخل نہ ہو. بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا. اور نمبر 3 اقتصاد ہو کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے. نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد. اقتصاد، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون.
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا. جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے. کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر. وبالآخرۃ، اور آخرت پر. آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے. الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن. وبالآخرۃ، اور آخر میں آنے والی. آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک، پختہ علم. کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ کہ نہیں آخرت کے آنے میں. قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی وہ اسی پر ہے. واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلح، فلاح، فا لام حا. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا. اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو. تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر. تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے. تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں. تو وہ ہے کامیاب ہونے والا، فلاح. تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے. ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا. لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی. اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ، جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی. پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. عبادت کے لیے ہمیں اب راستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ضالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو.
ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے. صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا ہے اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی. اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہوگا. تو کوئی بھی چیز آپ کو یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا. ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، کھولنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اٹھے، قرآن کھولا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھ آیا، ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب چاہیے، بلند کتاب، کتاب عظیم، ذالک الکتاب. کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے. دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں، کوئی علم مکمل علم نہیں، کوئی عقل کامل عقل نہیں، ہر جگہ کمی ہے. دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں. انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں. آج ایک تھیوری آتی ہے، کل اس کا رد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری الجھی ہوئی ہے، کوئی صحیح پکچر نہیں ہے. اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں، فیوچر کل کا، آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے، عقل بھی. لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے. آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اطمینان سے کھولو اور پڑھو. لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اور جتنی جس کی طلب ہوگی، تقویٰ جو نا دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے. تقویٰ میں، تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہے. الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اٹھ کے کچھ کام کرو، تھیوری اینڈ پریکٹس، کچھ عمل کر کے دکھاؤ. اٹھو، کھڑے ہو، خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. بس ذاتی عبادت ہے اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں.
پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے. اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو واپس جا کر گھر ہوم ورک کرنا ہے. کیا کریں گے؟ سبق دہرائیں گے. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ. گھر نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله رسول الله رسول الله
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का जो लेसन था सूरह अल-बकरा हमने शुरू की अल्लाह की तौफीक से, और उसका जो पहली 5 आयत हमने उस्ताज़ा के साथ मुकम्मल की हैं। आप लोग ये बताइएगा, आप लोगों को स्ट्रेच की ज़रूरत तो नहीं है? आपने तकबीरात के दौरान स्ट्रेच तो कर लिया था ना, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि जब भी तकबीरात प्ले हों 1-2 मिनट के लिए तो आप लोग खड़े होकर अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी पोजीशन चेंज करें, स्ट्रेच करें, ठीक है? तो हम अपना रिकैप स्टार्ट करें। तैयार हैं आप लोग? जी चलें शुरू। आप अपने नोट्स खोल लीजिएगा और कुरान पाक अपना या अपना जो मसहफ है वो ले लीजिए, अपना वाइट पारा खोल लीजिए। हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। बक़रा। आप लोग ये बताइएगा कि अलिफ लाम मीम इनको क्या कहा जाता है? इन इन हरूफ को क्या कहा जाता है? इनका एक नाम बताया था ना उस्ताजा ने, मुक़त्तआत, हरूफ मुक़त्तआत। ठीक है, इनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है क्योंकि इनको हम अलग-अलग से पढ़ते हैं ना, मिला के नहीं पढ़ते बाकी हरूफ की तरह, जुदा जुदा पढ़ते हैं, अलग-अलग से प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए इनको मुक़त्तआत कहा जाता है। अच्छा, अगली आयत, आयत नंबर 2 में देखिएगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें से सबसे पहले तो आप इस आयत में से कीवर्ड निकालिए। इस आयत का कीवर्ड क्या है? इस आयत में जो एक जिस पे बात की गई है वो कीवर्ड क्या है इस आयत का? कोई शक नहीं, किताब। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। कोई शक नहीं है, किताब के बारे में बात की गई ना, कि उसके बारे में भी कोई शक नहीं है, और किताब क्या हिदायत है, तो इसका मेन क्या है? बुक, किताब, उसके बारे में बात की गई है। जी बिल्कुल।
اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب جیسے استاذہ نے ہمیں بتایا نا ذالکہ کی بات کی گئی کہ ذالکہ کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے، لیکن ویسے اس کو اسم اشارہ بعید بتایا تھا استاذہ نے. آپ لوگوں نے لکھا تھا نا ساتھ، صبح ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو سمجھ آئے یا نہیں آئے اس کے ساتھ میں جو بھی استاذہ ٹرم بتا رہی ہیں وہ آپ لکھتے جائیں. تو اب تفسیر کے دوران استاذہ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا نا، آپ کو کنفیوژن تو کوئی نہیں ہے نا اس میں. تو ذالکہ کیوں استعمال کیا گیا اسم اشارہ بعید؟ بالکل. اور اس کو استعمال کیوں کیا گیا؟ give respect بلندی کے لیے، that is used for importance. جی لوح محفوظ میں ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو ہم نے اسم اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم اشارہ بعید استعمال کیا رسپیکٹ کے لیے. جی اس کے بعد دیکھیے گا اگلی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس آیت میں سے کی ورڈ نکالیے گا. متقین کی صفت ہے ایمان رکھنا. کی ورڈ، روٹ ورڈ نہیں، کی ورڈ، روٹ ہم بعد میں آتے ہیں روٹس کی طرف. کی ورڈ نکالیے گا. متقین کی صفت ہے غیب پر ایمان. بالکل. یؤمنون بالغیب، متقین جو ہیں یا ایمان والے جو ہیں وہ کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ غیب پر. اور دوسری بات بھی بتائیے گا، دوسری کیا ہے؟ نماز میں کرتے ہیں، حاضر، صلاح قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. بالکل انہی جو عبادات ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں. ایک تو کیا کرتے ہیں ایمان بالغیب ہے، اور دوسرے جو عبادات ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا اسی آیت میں سے اب آپ ایسا کیجئے گا کہ روٹ بتائیے گا بالغیب، غیب کا روٹ بتائیے گا. غین یا این با. بالکل غیب کا روٹ ہے غین یا این با. اچھا اس کے بعد والا دیکھیے گا یقیمون. یقیمون کا روٹ بتائیے گا. قاف واو این میم، قاف واو اور میم. یقیمون. ٹھیک ہے. اچھا جب بات کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ تو اس کی کیا کیا کنڈیشنز آ جاتی ہیں؟ نماز کو قائم کرنے میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نیت، ٹائم لائن، وقت، انٹینشن، قبلہ رخ ہونا، وضو کرنا، یعنی اس کا جو اہتمام کرتے ہیں ہم نماز کے لیے، طہارت کا خیال کرنا، کنسنٹریشن، عاجزی، ماشاءاللہ، طہارت. جی بالکل کنسنٹریشن، وضو کرنا، یعنی ہر طرح سے سکون کے ساتھ پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نماز کو قائم کرنے میں آ جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد آپ روٹ بتائیے گا رزقناہم. فالو نماز نبی. جی استاذہ نے ماشاءاللہ ریفر کیا سب کو کہ آپ لوگ جو بک ہے نماز نبی اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. را زائی این قاف رزقناہم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ینفقون. ینفقون اس کا روٹ بتائیے گا. نون فا این قاف، نفاقہ. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نفاقہ کا مطلب کیا ہے؟ سوراخ، ٹنل کو کہتے ہیں، سوراخ ہے. نون فا قاف اینڈ اس کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور جو ویسے اس کا لٹرل میننگ ہے وہ ہے ٹنل، اسپینٹ ہول. ٹھیک ہے. پٹ ہول ان سم تھنگ. جی اس کا جو لٹرل میننگ استاذہ نے بتایا وہ تھا سوراخ یا ہول یا ٹنل، اور ویسے ہم جو اس کو اصطلاحی معنوں میں لیتے ہیں وہ ہے خرچ کرنا. اچھا اب جو رزق کی بات کی گئی، رزق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟
رزق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مال، ٹائم، علم، جو بھی قوت اور صلاحیت. And those who are ينفقون make hole in their pockets to spend for Allah سبحانہ. جی میمونہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے لکھا کہ make hole in the pockets to spend for Allah سبحانہ تعالیٰ. جی ٹو اسپینڈ فائدہ مند. جی جس کے پاس جو بھی فائدہ مند صلاحیت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے اس کا استعمال کرنا، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے کوئی اور صلاحیت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا، جو بھی خیر اللہ نے دے رکھی ہے. بالکل. اچھا یہ پھر نفقات کی استاذہ نے بہت اچھی ماشاء اللہ ڈسکرپشن بتائی کہ اضافہ کرے. 3 واجب ہے، صدقات جو ہیں وہ مستحبہ ہے، اور نفقات جو ہیں وہ لازم. مزید تو جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ان میں اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. فرض، مستحب اور لازم. بالکل. جی ماشاء اللہ. اچھا آیت نمبر 4 دیکھیے گا، والذین یؤمنون بما انزل. اس آیت میں سے کی ورڈ نکالیے گا. اس آیت کا کی ورڈ بتائیے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کے روٹ دیکھیں گے. ایمان، ٹھیک ہے، اور ایمان کے ساتھ یقین، بلیو، ایمان بالغیب. جی ایمان بالغیب ہی کی بات اس میں کی گئی کہ آخرت پہ ایمان رکھنا نا. جی بالکل. مومن کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ ان سے پہلے اور بعد میں جو کچھ بھی اتارا، اور پھر ڈے آف ججمنٹ پہ، آخرت پہ جو ہے نا، وبالآخرۃ ہم یوقنون. اینڈ اسٹینڈرڈس. بالکل. بلیو ان آل بکس. جی. تو انزلہ کا روٹ بتائیے گا. جی وہی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں پر ایمان رکھنا. نون، زائی اینڈ لام. ٹھیک ہے. تو یوقنون کا روٹ بتائیے گا آپ. اسی آیت کا جو آخری لفظ ہے یوقنون. دونوں طریقے سے ممونہ اس کو بول سکتے ہیں. میں زائی بول رہی ہوں کیونکہ مجھے زائی کی عادت ہے. اس کو زال بھی بول سکتے ہیں اور اس کو زائی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا قاف اینڈ نون. یوقنون کا روٹ ہے واو قاف اینڈ نون، واقعہ سے. ٹھیک ہے. واو قاف اینڈ نون. جی اس کو آپ لکھ لیجئے واو قاف اینڈ نون، بلکہ آپ کے پارس کے پیچھے لکھے روٹ دیے بھی ہوئے ہیں نا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس آیت کا کی ورڈ بتائیے گا. فلاح. بالکل فلاح. علم اینڈ عمل جو ہے وہ فلاح کے لیے کا فارمولا ہے نا. وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جی ہدایت، ہدایت بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہی فلاح پانے والے ہیں. بالکل. اچھا ہدایت کی استاذہ نے اقسام بتائی تھی نا ہمیں، وہ بتائیے گا. ہدایت کی جو اقسام استاذہ نے بتائی تھی وہ بتائیے گا. ایسی کامیابی جو مشکل کے بعد آئے وہ فلاح کہلاتی ہے. بالکل. تقویٰ کا روٹ واو قافیہ. جی تقویٰ کا روٹ بھی واو قافیہ ہی ہے. اوکے. آپ لوگ ایک چھوٹی سی کریکشن کیجئے، میں تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کر گئی ہوں. آپ لوگ پچھلی آیت پہ آئیے گا، آیت نمبر 4. یوقنون. یوقنون جو ہے وہ یقین سے ہے، اس کا یا قاف اور نون ہی ہے. ٹھیک ہے. یا قاف نون، سوری میں نے واو قاف نون اس کو وقیہ سے بنا دیا. یوقنون یا قاف نون. اور متقین کا جو ہے نا، متقین یا متقون، اس کا واو قاف نون ہے. ٹھیک ہے. بہت معذرت ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا غلط آپ کو بتا دیا، آپ اس کو کریکٹ کر لیجئے. جی ہم ہدایت کی بات کر رہے تھے، ہدایت رشد اینڈ
توفیق، بالکل، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ توفیق، ہدایت توفیق کون سی اور ہدایت ارشاد کون سی ہے؟ علمی ہدایت، ہدایت توفیق یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق دے رہے ہیں، نالج دے رہے ہیں اس کو. اور ارشاد کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا، جو عملی ہدایت ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آج کے پورے لیسن کو، ان 5 آیات کو ہم ایک جملے میں کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ other is action as well. جی، one is limited to knowledge and other to action as well. اگر پورے آج کے جو لیسن کو ہم کنکلوڈ کریں ایک لائن میں، ایک جملہ لکھنا چاہیں تو کیا لکھیں گے؟ فلاح تقوی میں ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات لکھی آپ نے. بلیو القرآن اینڈ عمل، کوالٹیز آف اے بلیور. اللہ ہیز گیون دس بک فار گائیڈنس. ٹھیک ہے. کوالٹیز آف مومن who will be successful، اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ گناہ کو چھوڑ دینا. believe in Allah and آخرہ، ایمان مفصل is for all مومنین. ایمان پہلا درجہ ہے، متقین کی صفت انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. to become متقین ہمیں محنت اور کوشش کرنی ہے. جی بالکل. انعام یافتہ لوگوں کی پہچان. جی. strive to understand since we are متقین. صفات کوالٹیز کو کہتے ہیں. صفت جو ہے کسی کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے نا، کوالٹی، ان کو اس کو صفت کہتے ہیں. اور صفات یعنی بہت ساری جب آل ٹوگیدر کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو صفات کہتے ہیں. جتنا تقوی ہوگا اتنی ہی ہدایت ملے گی. ماشاءاللہ مریم، آپ نے ماشاءاللہ استاذہ کا پورا جملہ لکھا ہے کہ جتنا تقوی اتنی ہدایت. صحیح رستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیب پر صلات اور شیئر کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. جی بالکل. جتنا تقوی اتنی ہدایت. حاجرہ نے لکھا ہے من قلبی کا. آیت نمبر بتا دیجیے حاجرہ، میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. تقوی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہدایہ. بالکل. جتنا تک ایٹ قبل کہتے ہیں پہلے کو، قبلی کا آپ سے پہلے. ٹھیک ہے، آپ سے پہلے. ٹھیک ہے. چلیں، یہ آج کا ہم لیسن اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے انسان کو ہدایت، آخرت میں جو ہماری ڈے آف ججمنٹ کے دن جو کامیابی ہے، آخرت کے روز جو کامیابی ہے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہدایت بہت ضروری ہے، اور ہدایت کے لیے تقوی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے. اور آج کے لیسن میں سے جو ایک اچھی بات ہے وہ ہم دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جو بھی آپ کے اراؤنڈ ہو. اور استاذہ کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبان کی تبلیغ سے زیادہ عملی تبلیغ جو ہے وہ عمل کرتی ہے، زیادہ اثر رکھتی ہے. تو وہی کام کریں گے ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے عمل سے اپنے الفاظ کو مؤثر بنائیں گے. ہوم ورک یہی ہے آپ کا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آپ اس کو ریوائز کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جی، آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو، کوئی روٹ ورڈ آپ کو پوچھنا ہے؟ جی حفصہ آپ بھیج دیجئے. کوئی اور آپ کو کچھ کویسچن پورے لیسن میں سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ بھی ڈیفیکلٹی ہو آپ کر سکتے ہیں، مجھے پوچھ سکتے ہیں. چلیں الحمدللہ سب کچھ ماشاءاللہ کلیئر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے فہم کو جو ہے اسی طرح زیادہ بڑھاتے رہیں اور آپ لوگوں کو آسانی پیدا کرتے رہیں اس رستے میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی باذن اللہ. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور استاذہ کا جو مطلب آپ لیسن سن بھی سکتے ہیں جا کے آن لائن. نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کا سیشن بھی ہم سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.